نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بھی آ گیا، شاہ جی قبلہ بھی جلوہ گر ہیں، آپ بھی حاضر ہو گئے، میں بھی حاضر ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہم نے کسی سے پوچھ کر حضور کا ذکر نہیں کرنا، ہاں کہ جناب اگر اجازت ہوئے تو ایسی محفل میلاد کر لی، ایسا کسی کو پوچھ کے حضور کا ذکر نہیں کرنا۔ ہمارے بزرگ ہمیں پہلے بتا گئے کہ حضور کی شان کیسے بیان کرنی۔ سانو انہاں دے سپرد کر کے نہیں گئے یہود و نصارہ دے ایجنٹاں دے تے کیبلاں تے بیٹھ کے یہود و نصارہ دی ایجنٹیاں کرن والے دے۔ سانو بزرگ پہلے دس گئے حضور دی شان کے وے۔ امام بصیری فرماتے ہیں دامت دعوت النصارى فی نبیہم واحکم بما شہد مدحا فی واحتکمی۔ فرمایا دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی، ایک حضور کو رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ جو چاہ حضور کی تعریف کرنا، شرک ہے نہ بدعت۔ فانصب الى ذاتہ ما شرف وانصب الى قدرہ ما شئت من عظم۔ فرمایا جو چاہ حضور کی فضیلت بیان کر، صبح کر، شام کر،
اتلے سپیکر کر، تھلے سپیکر کر، راتی کر، دنے کر، درود شریف پڑھ، مصطفیٰ جان رحمت پڑھ. یہ چوڑے کون ہوتے ہیں؟ حضور کے ذکر کو روکنے والے. ہاں جی ہاں جی. کیوں؟ توجہ. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. میرے جا ایک بندہ کی حضور کی تعریف کر سکتا؟ اعلیٰ حضرت بیان کیتا کنہ دی زبان حضور واسطے. کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے. میرے جا ایک مولوی پنڈ اٹھ کے لاہور پڑھ کے تے استاد العلماء بنے تے پھر انچی ٹیپ لے کے مولوی ممبران تے بیٹھن. مولوی پھر دسن کہ حضور کی شان کیا ہے، کہ ایسے نہیں بیان کرنا، تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، تو بیٹھ کے نہیں پڑھنا. جب میں مولوی دا لفظ بولا تو اس کو مراد علماء اہل سنت نہیں ہوندے. جنہ مولویوں کو خود 5-5 فٹ تو بدبو آوے تے انہاں دے دنداں تے ایڈی ایڈی پیلک جمی ہوئے، انہاں مولویاں دسنا حضور کی شان کیا ہے. اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا کہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. میں ویل چیئر ہوتے کیوں لگا پھردا، شاہ جی کیوں جلوہ فرماون، علماء کیوں آئے، تسی کیوں آئے؟ یہ ساری محنت دا مقصد کے وے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. سارے لبیک کا نعرہ سارے لانا ہے، اے شرمان والی بات نہیں. توجہ، اے لبیک دا نعرہ لا کے دسنا ہے. اے ٹرمپ سارے مسلمان ملکاں دے بادشاہاں نو بلایا، کہندا او دین بیان نہ کرو جڑا محمد عربی دے کے گئے. کہندا او میں تانوں دسنا دین کیوں جو تسی بیان کرنا. جڑے حضور دے سامنے ہاتھ نہیں چکن دیندے، ہاں جی، او دے گالے سونے دے ہار پائے ذلیلو، تساں کیڑے حرمین طیبین دے خادم ہو تسی؟ تے اوتھے حضور دے سامنے کہندے نہیں ہذا حرام ہذا شرک. میں کہا دس ہوئے دنیا دے وچ مسلماناں دا سب تو بڑا دشمن ہوئے، اس دے گالے تسی سونے دا ہار کیڑے سلے وچ پائے؟ ایتے تے شاہ جی میرے ہار پایا تے لوگ کہنے یہ صحابہ ہار پائے. میں کہا دس یہودی حکمران ہوئے تے پوری دنیا دا بدماش ہوئے تے جناب عراق نو بھی لتاڑیا ہوئے، افغانستان وچ بھی قتل و غارت کیتی ہوئے، شام دے بچیاں تے بھی انہاں بم سٹے ہون، برما دیاں چیخاں بھی کسے نہ سنیاں ہون، بوسنیاں دیاں چیخاں بھی اس بدماش نے نہ سنیاں ہون، مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی روندے دی آواز بھی انہیں نہ سنی ہوئے. تے دس تو دے گالے سونے دا ہار کیڑے عوض وچ پایا؟ سانو تو حضور دے سامنے گنبد خضرہ شریف دے سامنے ہاتھ نہ چکن دیں گے. حضور دے غلام تکڑے ہون. ہاں اسے انہاں نو دسنا ہے کہ چوڑیو دین وہ ہے جو رسول اللہ دے کر گئے. ہاں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. اے لبیک دا نعرہ لا کے اسی دسنا ہے، ٹرمپ نو بھی دے یاراں نو بھی دسنا ہے کہ تانوں کوئی غلط فہمی ہے پترو. ہاں حضور کا دین ایسی، حضور نے فرمایا ترکتکم علی مسل البیضاء، ابن ماجہ شریف کے پہلے صفحے تے حدیث ہے. آج ہمیں کسی روشنی کی ضرورت نہیں، کسی جناب یہود و نصارہ سے ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ وہ ہمارے دین کی ہمیں ترجمانی کرنا بتائیں. ہم نے دین کیسے بیان کرنا ہے. میرے آقا و مولا 1400 سال پہلے فرما گئے ترکتکم علی مسل البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک. حضور نے فرمایا جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں وہ ایسا دین ہے جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. اس کے اندر ہاں توجہ، میں جو دین بیان کر رہا آج مجھے کہتے ہیں آپ ایسا
غازی تنویر قادری نو شاہ جی سکاٹ لینڈ دی ایجنسیاں نے کیا کہ مولوی خادم نال تیری فون تے گل ہوندی، انہوں کہا ایہو جہا دین بیان نہ کرے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ساڑھے بچے بھی راتی تر بھکنے. وہ کہندا محمد بن قاسم پھر آ رہا، وہ کہندا صلاح الدین ایوبی پھر آ رہا، وہ کہندا نور الدین زنگی پھر آنا ہے، وہ کہندا شہاب الدین محمد غوری پھر آنا ہے، وہ کہندا قطب الدین ایبک پھر آنا ہے، انہوں نے کہا طارق بن زیاد کشتیاں پھر چلانیاں، انہوں نے کہندا محمود غزنوی پھر آ رہا، احمد شاہ عبدالی پھر آ رہا. کہنے لگا انہوں سمجھاؤ ایہو جہا دین بیان نہ کر. اسی تے انہاں نوں دسے سی اسلام امن کا درس دیندا ہے. برما دیا بچیاں چیخن جی ہے کوئی محمد بن قاسم، تے اگوں آواز آوے نہیں نہیں جلیاں ہوئی ہو، ہن محمد بن قاسم کتھوں آنا؟ اب تو اسلام امن کا درس دے. میں بھی شاہ جی امن دا قائل ضرور ہاں، لیکن اس دن میں امن دا قائل ہاں جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھا، جدو مکے وچ بلال نو کٹیا جا رہے ہوئے تے مولوی خادم امن دا قائل کوئی نہیں. ہاں جی جدو برما دیاں بچیاں چیخ رہی ہوں امن تے مولوی خادم امن دا قائل کوئی نہیں. شام دے وچ بم مارے جا رہے امن تے دیواروں تے بچیاں لکھ دے من دوبارہ عمر نہیں آنا، اس وقت میں امن کا قائل نہیں. مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دریائے جہلم نو پیچھے ہندو فوجی لگن تے دریائے جہلم نو پوچھن کہ محمود غزنوی دے گھوڑے آ رہے ہیں یا اسی چھاڑ مار دئیے، میں اس وقت امن کا قائل نہیں ہوں. میں بھی امن کا قائل ہوں، لیکن جب حضور کی فلمیں بن رہی ہوں اور حضور کے نام کے جناب انہوں نے خاکے بنائے ہو، میں اس وقت امن کا قائل نہیں ہوں. میں اس وقت اس بات کا قائل ہوں جو خالد بن ولید نے رومیوں کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملأ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر. میں اس اسلام دا قائل ہوں. فرمایا یہ خالد بن ولید کا خط ہے، رستم مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام. دسو جی جیڑی اسلامی فورس بڑھائی وہ کنوں مارن واسطے تسی بڑھائی؟ یمن نو مارن واسطے بڑھائی؟ اٹھو، حضور تا دین تے رہنا ہی رہنا ہے، لیکن اپنا حصہ ضرور پاؤ. جتھے بھی کھڑے ہو لبیک اتنے نہیں. ویسے میں گل ہوں چونکہ نماز میں بھی پڑھنی میں مکا دیا گا جلدی. میں تو صرف شاہ جی ناراض سن تے میں کہ سید بادشاہ من راضی ہو جا. تو شاہ جی انہاں دا مقابلہ کرنا ہے آپ نے. ہاں جی میدان لانا ہے. اسی انہاں نو دسنا ہے 2018 وچ کہ مسجداں دے سپیکر کنا لائے. 96 دے بورڈ تے حضور نہ اترے، ادیاں تھی لاہور تے نہیں اترے، مینوں اتھوں دا نہیں پتا اتر گئے کہ نہیں. 96 دے بورڈ تے مسلماناں دیاں دھیاں آدیاں دے جسم نہ ٹنگیاں ہون، او بورڈ تے نہ اترے تے مسجداں دے سپیکر جتھے اللہ اکبر ہوندا سی وہ اتر گئے. کیوں جی؟ 96 دے مالک بڑے ڈاڈے سن تے مسجد دی انتظامیہ تے مولانا اتنے کمزور نکلے. ساری زندگی مولویاں نو مسیطہ پاڑیا، جدو مسیت تے اوکھا ویڑا آیا تو کہنے لگے او لگیا لا کے لے جاؤ. چاہیے تے اسی کھڑے ہو جاندے او مولوی نو مولوی خادم نو کون جاندا سی، اور میں نے تو اس مسیت نے سہارا دیتا، اور میں نے ہتھ کڑی لا کے لے جاؤ. اللہ دے گھر دے سپیکر نہیں اترنے تو کچھ بھی نہیں سی ہونا. اس اندر بھی جا کے بانگاں دینیاں سن، ایتھے بھی بانگاں دینیاں سن. میں نے شاہ جی نپ کے جدوں اتلے منزل تو گھسیٹ کے لے آئے نا میری مسجد وچ دوسری منزل، سب تو بڑا جڑا بدماش سی نا تھانے دار لاہور دا، وہ میرے گھر بھیجا. راتی 70-80 پولیس والے پورا میرا گھر وچ آ گئے. تو میں اٹھ کے بہ گیا، میں نے دسے نے پولیس آ گئی. میں کہ دیو میں پگڑی شگڑی بن کے چارپائی تے بہ گیا. آ گیا جناب این جائے جو بہت بڑا کوئی دہشت گرد ہوندا. آپ کا نام؟ میں کہ میرا نام خادم حسین رضوی. کہنے کو اٹھیے پھر چلیے. میں کہ یار میں چل تے سکتا نہیں، جی چلتا ہوتا تو میں تھلے ہی تو آ کے مل لینا سی، چلتا تو میں ہویا نہیں. انہیں سمجھا میں بہانہ کر رہا. وہ ایک پولیس والے نے کہا چکو مولوی نو. ایک پولیس والے نے میں ادھر نپیا، ایک نے دوسرے پاسوں دوسری منزل تو گھسیٹتے ہوئے لے آئے. پھر روڈ تے لے آئے، اتنے ڈالا کھڑا کیتا، میں نے سٹیا جی میں بوری سٹی جاندی. تے میں ہسی جاواں. وہ کہنے لگے مولوی تو مذاق کرنا. میں کہ میں چلا تو مذاق میرا بنتا ہی نہیں. کہنے لگا پھر ہستا کیوں ہے؟ میں انہوں نے تاریخی جملہ کیا شاہ جی، میں انہوں نے کیا جلے ہو جنہوں خوش کرنے واسطے تسی میں نو گھسیٹ رہے ہو نا، وہ تو انہوں ویکھ نہیں رہے، تے جنہوں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا ہوں میں نو ویکھ رہے. امام ابن حجر اسقلانی لکھیا
ایویں میں گل نہیں کی تھی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواطر وذالک عنده جلی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے. تو میں کہا تو مالک خوشن میرے گھسیٹن دے، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. اس واسطے سانو کدی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اٹھو حضور دے دین دا. میں شاہ جی یہ بیان میں حضور دا طائف سفر جڑا طائف ہے نا ساری زندگی میں بیان نہیں کیتا. چٹی میری داڑھی ہو گئی. میں اس قوم دے سامنے کی بیان کرا. حضور نے ایتھے پتھر لگ گیا، پھر ایتھے پتھر لگ گیا، پھر ایتھے پتھر لگ گیا. اصل تو دین دی خاطر ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے، اسی تو ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکے. سپیکرہ تے سارے علماء پرچے کٹا دیں دے، تاریخ بدل جانی سی. اے بدماش کون انہوں نے مسجدوں دے سپیکر لانا والے. مولوی کی تقریر تو بند ہو سکتی ہے لیکن تین طرف اللہ اکبر کیسے بند ہو گیا؟ ہاں سانو یہ دا سوال اس 2018 لینا ہے. ہاں جدے سینے میں دو دل نا وہ بالکل میری گل تے توجہ نہ کرے. رب نے سینے دو دل نہیں رکھے، ایک سیاسی تے ایک مذہبی. رب نے سینے میں ایک کو دل رکھیا، وہ اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھا بس. ہاں اور آپ نے اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھا. ہاں اور سانو یہ دے فخر ہے. ہاں کسی نے اپنے عہدوں تے فخر ہونا ہے، کسی نے حکومتوں تے فخر ہونا ہے. لکھاں سلام حضرت حسان تسی ممبر تے چڑھ کے حضور دے سامنے قیامت تک اہل سنت نو سہارا دے گئے. جدو صحابہ نو لوگ کہندے سن تہاڈیاں پگڑیاں پھٹیاں، جسم تواڈے جڑے اتنے موٹے تازے کوئی نہیں، تواڈیاں تلواراں نو دندانے پے ہوئے، تواڈے کو روٹی بھی کھان دی کوئی نہیں، تساں ساڈے نال لڑنا ہے. تے حضرت حسان قیامت تک اہل سنت کی طرفوں جواب دے گئے. فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. فرمایا دنیا والو ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے پوری دنیا پر کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. کیوں جی؟ تو پھر کھڑے ہو کے لوگ تانے. فرمایا پھر اینج نہیں فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. حضرت حسان حضور دے سامنے کھڑ کے حضور دی ناموس دی ترجمانی کر گئے. فرمایا میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساری عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان. اس واسطے اہل سنت و جماعت کے حصے میں یہ بات آئی. ہاں جی غازی ممتاز اتنے پیرا دیتا، غازی تنویر سکاٹ لینڈ پیرا دیتا. اسی لڑنا کوئی نہیں کسی نال. شاہ جی نال تسی شاہ جی نو باویں ایم این اے بناؤ تے باویں ایم پی اے بناؤ، اے شاہ انہاں دی مرضی. لیکن شاہ جی بدماشاں دے مقابلے ضرور آنا. اسی کوئی تقریر نہیں کرنی، صرف اتنا پوچھنا ہے دسو جنہاں مسجداں دے سپیکر لائے، جنہاں ممتاز قادری نو دہشت گرد قرار دیتا، جنہاں ممتاز ہاں غازی تنویر نو پورے یورپ وچ دہشت گرد قرار نہیں دے سکے. غازی تنویر صاحب نے میں نے 2 ڈائریاں لکھ کے بھیجیاں 2016 دیاں، اپنا سارے واقعات سارا کچھ. انگوٹھی بھی میں نے بھیجی تازی، انہاں دے بھائی لے کے آیا. 8 خط بھیجے، کل ایک تازہ اور خط آیا. وہ کہہ دیں کہ پورے یورپ نے ٹل آیا ایجنسیاں نو کیا کہ اس منڈے نہ دہشت گردی لاؤ، اے ممتاز قادری دی بھی نعرے لانا. اوڈا آئیڈیل ہے ممتاز قادری اس بندے دا. وہ کہنے لگے یورپ دی ایجنسیاں میرے حق وچ فیصلہ دیتا. انہاں کیا زندگی جس ایہو جے جنا تے ویکھے ہی کوئی نہیں تے منو. ہاں جی یہ انہوں نے اپنے حق کی تحریر ہے. انہوں نے کیا وہ میں نے 25 سال پرانے ملازم آ کے علیحدہ میرے سیلے چاہ کے انہیں سلوٹ مار دین. کہندے نے جنیا ساری ملازمت دے مسئلے لیکن نبی اپنے نال پیار انجی ہونا چاہیے نہ جویں تو کیتا ہے. ہاں جی انہاں کو بس اتنا ہی سوال کرنا ہے کہ علم الدین نو پھانسی لایا انگریزاں، تساں ممتاز نو پھانسی کیوں لایا؟ بس اتنا سوال ہے ساڈا، دا جواب چاہیے. ہاں جی جی علم الدین نہ شاہ جی کھڑے ہوئے، اے مولانا کھڑے ہوئے، اے کھڑے ہوئے، پیر صاحب کھڑے ہوئے، سارے علماء کھڑے ہوئے علم ممتاز نال تے دسو ساڈا جرم ہے حضور 9 نومبر نو اقبال دی قبر تے گئے، دی چھٹی نہ مکا چھڈی. یہ بھی ایک لطیفہ ہے. اقبال دی چھٹی نے اس واسطے مکائی کہ میں اقبال پڑھنا، یہ کہندے اقبال مولی خادم دا. انہاں نوں تے ایک شعر بھی نہیں آندا نا اقبال. میں ہر کل گفتگو وچ میں اقبال دا حافظ ہاں، جیڑا موضوع ہوئے میں شعر پڑھ دینا. انہوں نے ویر ایک کمایا، انہوں نے کہا مولی خادم دا اقبال یہ دی چھٹی مکا دو. 1 مئی دی چھٹی شکاگو دے مزدوراں دی جائز ہوئے تے مصور پاکستان دی کیوں نہ جائز ہو؟ انہاں تو وڈا بھی کوئی محسن خوش ہو سکتا کائنات. اور جدے صدقے آج تسی ہوٹر والیاں گڈیاں تے پھر دیو
جہدے صدقے تانوں ایڈے ایڈے وڈے عہدے ملے، جے پاکستان نہ بندا تے صدر تو لے کے ایک کلرک تک کسی ہندو دے گھر برتن مانج رہے ہوندے، یہ تے پاکستان بنیا تے اج جناب کوئی صدر بنیا، کوئی وزیر اعظم بنیا، کوئی کی بنیا ایڈی وڈی محسن کش۔ میں 9 نومبر نو اقبال دی قبر تے جلوس لے کے گیا سی، تے قرآن خوانی کی تھی، پھر چادر چڑھائی۔ میں اتنے جا کے اقبال نو بس اتنا ہی درخت جتنا دور بہ کے میں تقریر کی تھی۔ میں نے کہا مولوی خادم یہاں تقریر نہیں کر سکتا۔ میں کہا جی تقریر نہیں کر سکتا تو کلام اقبال تو پڑھ سکتا ہے نہیں؟ میں پھر کلام اقبال ہی دھوڑ پڑھ چھڈی۔ کلام اقبال تے جائز ہے نا پڑھنا، یہ تے نہیں نا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ میں جی اتنے کھڑ کے میں کہا اقبال اور 10 مولوی کہتے ہیں درود شریف پڑھیا جائے تو نماز خلل آ جاندہ، تو دے 10 مولویوں دے جھگڑے مکا۔ کہنے لگا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ میں پھر اتنے کھڑے کھڑے اقبال کو پوچھا، میں کہا 10 اقبال پھانسی دا پھندا ویکھ کے بھی کدی کوئی ہسیا؟ میں کہا پھندے دی طرف چل نہیں لوگوں دے ہارٹ اٹیک ہو جاندے۔ 10 ممتاز قادری 5 فٹ اگے کیویں چلیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا۔ انہاں حضور مرزائی بھرتی کیتے ممتاز قادری نو پھٹے تک لے جان واسطے، انہاں مرزائی بھرتی کیتے، انہوں نے بڑے بڑے آلے دیتے، چھوٹے بڑے کیمرے دیتے، جتھے ممتاز قادری رائے تے ڈھہ پوے روے چیخے چلائے تے دی فلمہ بنانا۔ اسی دساں گے 27 گولیاں مارن لگیا تے بڑا بہادر سی تے پھندا ویکھ کے پہلے ڈھہ پیا، لیکن لکھاں سلام ہونا قادری تیرے ہوتے، تو امت مسلمہ دا سر نہیں جھکایا۔ ہاں 5 فٹ اگے چلیا، جڑے نال چل سن انہاں دی ٹنگاں کمدیاں سن۔ ممتاز کہندا چلو نا یار، جلدی چلو نا یار، جلدی چلو نا یار۔ میں کہا اقبال اور پھانسی دے پھندے دی طرف، اقبال توجہ، پھانسی دے پھندے دی طرف ممتاز قادری کیوں نس کے گیا تے پھندا ویکھ کے ہس کے کہنے لگا اے لایا انہوں نے، اے اوباما نو خوش کرنے واسطے لایا، انہوں چھاڑ مار کے جا کے چم لیا۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال پھندا بھی کدی کسے چومیا؟ کہنے لگا کدی کسے نہیں چومیا، محمد عربی دے غلام نے چومیا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ مولی خادم دی پگڑی اتنی قیمتی ہے کہ اے حضور دی خاطر نہ کھلے، دس واجی اپنی پگڑیاں دی کتنی حفاظت کی۔ میں ایک واقعہ بیان کرنے لگا، جس کرتے جس صحابہ جس راہ تو گزرے نا اتوں گھوڑے دے پیرا نال جڑی مٹی اٹھی اسی تو دے برابر بھی نہیں۔ توجہ، میدان عہد وچ نا کافراں نے جدوں حضور دی طرف تیر پھینکے نا تے ابو دجانہ حضور تے انج جھک گئے، ہر تیر انہاں دے جسم تے لگیا تے لا یتحرکو، انج بھی نہیں کیتا۔ دسو یار جیڑا بندہ حضور دی عزت دی خاطر ایک بندے نے اکھا چکھاں پا کے گل نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ اس مذاکرات ہو رہے سن، دینا تے ایک وزیر ہسیا، وہ تو میں نا نہیں لینا بھی بیچارے دی بےزتی ہو جاتی۔ وہ ہسیا نا جدوں، میں کہا تو ہسدا؟ انج میں کیا، میں کہا تو ہسدا؟ ساڑی اکھاں دا خون اجے کوئی نہیں سکیا ممتاز قادری دے مسئلے۔ میں کہا تو نکا صوبائی وزیر ہے، جب تواڈے وڈیاں نال گل ہوئے گی ممتاز قادری دا اسی حساب لینا ہے، وہ انج انج کم دا سی انج انج انج۔ میں کہتا ہوں اور ہونے جنہوں کو پرمٹ لینے ہونے، ہاں مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ انجن کم دے انہوں جناب کہہ آ گئی نسے لیٹرین والا، وہ میں نہ اس واسطے نہیں لینا بھی لیٹرین والا نسے بچار۔ میں کہا تو ویکھے کوئی نہیں محمد عربی دے شعر، ہاں تن اس بعد میں انہوں نے سادہ پانی بھی اسی نہیں پیتا۔ میں کہا سی تواڈیاں چاواں تے بوتلاں تے روٹیاں تے پیزے تے ہر چیزاں منگائیاں۔ میں کہا جلے ہوئے ہو جنہاں ممتاز نو پھانسی لایا سی انہاں دے پانی پیوی۔
نہ میں کہتے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ایتھے میں ایویں نہیں گلا تواڈے نال کردا، میں ایتھے بھی میں جیل وچ بھی ہسدا رہا، مینوں ویل چیئر میری نال جیل وچ یہی ویل چیئر رہی، یہ بڑی چنگی ہے، میرا بڑا انصاف دیتا، اندر جا کے میرے ہاتھ نہ ایتھے بند دیتے، الگ اتنے تک ہی نہیں بنتی، میں تو ویسے نسنا ہوئے تو شاہ جی بندہ پھر گلاں ہو جیاں کیوں، میں نسنا ہوئے تو پھر ویل چیئر سے پہ گلاں ہوندیاں، ایتھے انہوں نے بند دیتا میں کہ یار اے تے بڑی تکلیف ہو رہی، میں اگے بنو ایتھے، انہوں نے آرڈر سی بھائی اتنا ذلیل کرو کہ اندر معافی لکھ کے آوے کہ آئندہ میرے پیو دی بھی توبہ میں یہ جی گلاں کر، میں کہا بچے لگ دو اینج تے نہیں روڑا، جیل چی میں ہسدا رہا، میں باہروں اپنا خادم نال لے کے گئی سی خدمت واسطے، وہ بھی نہ علیحدہ کر چھڈیا، انہوں نے کہا راتی چیخے گا پیاس لگی وضو کرنا ہے، میں کہا نہیں ایج تو نہیں نہ ہونا، میں کہا مولی خادم دے جسم تے یہ استری نہیں پھری، مولی خادم دے جسم تے جی جناب مرچہ تے نمک نہیں بھریا، مولانا سید کفایت علی کافی دے جسم تے انگریزاں استری پھیر دیتی 1857 پھر مرچہ تے نمک بھر دیتے، تو انہوں نے کہا راتی بابا مر جائے گا، سویرے اٹھے تے بابا پھر ترو تازہ بیٹھیا، پھر انہوں نے ٹکٹ کی پھانسی دا پھندا باندھ دیتا، مولانا سید کفایت علی کافی نو لے کے چلے نا تے بابا جی پھر این پہلوانا دی طرح این چلے، میں ٹھیک ہوندا تو تانوں میں چل کے دکھاندا، ساڈے وڈے پھانسی دا پھندا ویکھ کے بھی کیں چلے، میں اپنے آپ کو کیا تکڑا ہوئے، اجے تو پھانسی دا پھندا لگے ہی کوئی نہیں، اجے تیرے اسم تے بستری تے پھر ہی کوئی نہیں، تکڑا ہو کی ہویا تینوں، راتی بندے نو خیال تو آندے نا جناب، کلا بندہ ہوئے تے جیل ہوئے تے ٹھنڈ 4 جنوری دی رات ہوئے، ٹھنڈی ہوا باہروں آ رہی ہوئے تے چادر ایک ہی ہوئے اتنے کرن والی تتی، تے بندے خیال تے آندے، پھر میں کہا تکڑا ہوئے مولانا کفایت علی کافی دی جسم تے استری پھری تو ہونے نال مٹھا پاؤن لگا، بابے نے جدو پھندا ویکھیا نا تے این چلے تے نال برطانیہ دی پولیس اور فوج جڑی نال سی نا وہ انج کمے، انہاں کہا بابا کی ہویا، فرمایا ذلیلو کی ہویا، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن، بھائی تسی لبیک دا نعرہ جی میرے دل والا نہیں لایا، میں نے لاہور ایئرپورٹ تو انہیں گرفتار کیتا جہاز دے اندروں، میں کراچی آ رہے سی، 15 منٹ میں بیٹھا رہا تے میں پی آئی اے دا ملازم ایک آیا، میں کہا یار میری ویل چیئر نہیں لیا رہے، وہ دے رنگ اڈے ہوئے، وہ میں نے کہا پولیس آئی نہیں، وہ میں کہا گرفتار بے ہوڑا تو ہے بھی سکی جا، میں کہا دسو تے صحیح نا، میں 15 منٹ ہو گئے جہاز بیٹھا، ویل چیئر تسی نہیں لیا رہے پاگلو، کہ بار پولیس آئی نہیں، وہ میں کہا تو سار نہ سکا گرفتار میں ہونا، اسی جناب جدو گرفتار اندر ہی میں گرفتار کر لیا جہاز دے وچ ہی، میری ویل چیئر انہاں منڈیا کول کھس لئی، اسی میں گل یہ کرن لگا تسی لبیک دا نعرہ میرے دل والا کیوں نہیں اج لایا، جدو وڈے گیٹ چوں اسی باہر نکلے، 2 میرے نال چوچے جائے منڈے تے تیسرا ڈرائیور تے چوتھا میں، اسی جدو باہر نکلے نا تے سارے جناب وردیاں کھڑے تے مینوں گرفتار تو پہلی میری ویل چیئر قبضے کر لئی، اسی 4 بندیاں نے لبیک دا جو نعرہ لایا وہ پورا ایئرپورٹ ہلیا، تو جناب دفتر جو باہر آ گئے، ٹیکسی والے آ گئے، کہنے لگے کی ہویا، میں کہا محمد عربی دے شیر آئے اور کی ہویا جناب، ہاں لبیک یا رسول اللہ، ہاں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بیٹھ جا، ہاں حضور دی گل کرنی ہے، اس گل تو سانو کوئی روک سکنا نہ، حضرت ابو دجانہ جب حضور تے جھکے نا انہاں دے تیر مک گئے، اور کنڈے والی نو اس علاقے کی کہندے نے صحیح کہندے، ہاں صحابہ کہندے نے جب ابو دجانہ دے جسم تے سارے آپ کٹدے نہیں رہے، تیر وچ ہی رہے، جب انہاں دے تیر مک گئے صحابہ کہندے نے ابو دجانہ جب اٹھ کے چلے تے کل کنفذ کہندے نے عربی سے نو، فرمایا جی میں سے آ رہی ہوندی نا کنڈے والی تے ابو دجانہ دے جسم تے تیر ہی تیر سن، اے رسول اللہ نال محبت جلیا، اے کی محبت، وہ جی حالات نہیں ٹھیک، حالات وہ تو ٹھیک سن، جدو حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے جسم تے 70 تیر لگ گئے، حضور دا دفاع کر دیا، ڈھال نیچے گر گئی، اتنے بھی نہیں کیا حضور نال ہی سن، اتنے بھی نہیں کیا حضور بہ جاؤ میں لو تو چک لواں، تیر کون روکے گا، میرا جسم دا گوشت بنیا، اتنا بھی نہیں کیا،
حضور نے اپنا ہاتھ اگے کر دیتا، ہاتھ بھی اڑ گیا، 70 زخم بھی لگ گئے، سر بھی پھٹ گیا تے بے ہوش ہو کے ڈھیپ ہے۔ میرے آقا و مولا نے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نا تو پانی چھڑکو، جدو پانی چھڑکیا نا انہوں ہوش آئی۔ اسی حضور 24 گھنٹے ناموس رسالت تے گل کیوں کر رہے ہیں؟ جدو ہوش آیا تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے پوچھا صدیق میں بچنا بھی ہے کہ نہیں؟ اے میرا سر پھٹیا، گوشت میرا لٹک گیا، بازو ختم ہو گیا، ایک کو سوال کیتا ہوش آن تو بعد، ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور رکھی آلے؟ فقال خیرن ہو ارسلنی الیک، فرمایا حضور ٹھیک ہے، انہوں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا، لکھا سلام۔ فرمایا الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل، فرمایا حضور ٹھیک ہے، تو پھر ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ جانے دو۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ تسی تشریف لے آئے تے عقل بھی جوان ہو گئی۔ اودی میں ایک مثال دینا صرف، باقی تے ایدے تے ہزاراں صفحے بھی کوئی لکھے تے تھوڑے۔ مصر دے فرعون نے 2-4 ظلم کیتے، انہوں لوگاں خدا من لیا۔ اس دور دا فرعون بش پوری امت مسلمہ نو لتاڑ کے عراق پہنچیا، اور اتھے انہیں سمجھا کہ امت مسلمہ میں نو سپر پاور من لوے گی، اور میرے جناب ہن پوری امت جڑا میرے گیت گائے گی۔ عراقی صحافی نے 2 اپنی جتیاں تے ایک دوسرے دے پیروں لا کے وہ منہ تے مار دیتی، 3 جتیاں بش دے منہ تے لگیاں، او باویں انہیں انگو ہاتھ کر کے انجن کرتا رہا، لیکن 3 جتیاں او دے منہ وال گئیاں۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اور داسا مصر دے فرعون نو لوگا خدا منیا طاقت ویکھ کے، اس دور دے فرعون دے منہ تے جتی کیوں پئی؟ اقبال کہتا تمہیں پتہ نہیں حضور جی آ گئے، ہن فرعوناں نو خدا کسے نہیں مرنا، ہن انہاں دے منہ تے جتیاں لگڑیاں۔ جتی لگی کہ نہ لگی انہاں دے منہ؟ اے تے جناب سعودی عرب دے حکمراناں نے جنہ سونے دے ہار پائے، واہ عراق دے مسلمانوں تساں دے منہ تے جتی مارے۔ غلاماں دا اتنا ہی کام سی نا، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب۔ انہاں غلاماں دا ایک مسلک ہے کہ قرآن ہمیں غلامی کے آداب کیوں نہیں سکھاتا۔ میں کہا جلیا اتنے غلامی دے آداب نہیں۔ حضرت خبیب بن عدی تختہ دار ہوتے، میں ترانہ پڑھن لگا جی جڑا آپ نے تختہ دار ہوتے پڑھے، صحابی رسول کو سارے بدلے لینا آ گئے۔ لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزء طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناه من غير مجزعي فذو العرش صبرني على ما يراد بي فقد بدوا لحمي وقد ياسمت معي إلى الله أشكو غربتي ثم غربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مسرعي۔ آج ٹی ویاں تے بیٹھ کے نا جی کوئی مشال دا مسئلہ ہو جائے، مشال نو کوئی اسی ماریا، تواڈے پیو جنہ ماریا انہوں نے نپو، ادھر تو 295 سی نال کی تعلق ہے؟ دنیا ہوتے کوئی کسی نے دھکا بھی لا دے، کہتا دیکھا جی 295 سی کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ میں کہا چوڑے ہو پاکستان ایک اچھی شے کیڑی استعمال ہو رہی، میں نے وہ دسو تسی۔ کوئی بندہ اتنے بیٹھا ہوئے بغیر رشوت تو کسی محکمے کم آتا ہوگا، سود اتنے رشوت اتنے حرام خوری، 500 ارب دی روزانہ کرپشن پاکستان چاہتے، ایک 295 سی ایسا ہے جڑا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اسی تو انہوں دس رہے ہیں 2018 میں جڑا کوئی سیاسی ذہن بیٹھا ہوئے نا کسی دا چمچا، میں چمچے نال کدی گفتگو ہی نہیں کی، کوئی کسی دا چمچا ہوئے کڑچا ہوئے میں وہ کدی گل نہیں کی، میں ہمیشہ محمد عربی دے غلاماں نال گل کرنا۔ ہاں جی انہوں نے دیا چمچگیریاں مبارک، سانو غلامی رسول مبارک، بس این کر کے حضور نال پیار کرنا ہے، این کر کے حضور دی عزت دی گل کرنی۔ جیڑا بھی کون ہے ان کا لبیک یا رسول اللہ، ایک 2 باری لبیک کہو نا، علماء بیٹھے عربی زبان جدا مانا ہے میں قیامت تک حاضر ہاں۔ اسی 3 باری نعرہ بنایا لبیک لبیک لبیک، یہ مانا ہے حضور جنت بھی خادم حاضر ہے۔ 2 باری کہو تو قیامت تک، 3 باری کہو تو جنت جی، بس گل ختم ہو گئی، ساڑھا نعرہ ہی پورا ہو گیا۔
کیوں جی؟ فرشتے جدو قبر پوچھن کے ماں کنت تقول فی ہذا، تسی جے لبیک کہہ چھڑے تو فرشتے کی پوچھڑا؟ انہاں کہڑا یار نکلن تو دیو، اسی سمجھ گیا تو کوڑے۔ حضور نال انج پیار کر کے جانا ہے، کسی دے کان نہیں درنے ساری زندگی۔ ہاں کان کو حضور دے بارے گل کرے، انہاں کہا چھوڑا مولوی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پسا ملا۔ انہاں کہا دس ہے، میں بس ہن آخری گل کرن لگا، نماز پڑھنی۔ کتنے بجے غروب تھے؟ ہاں بس جی بس میں نماز ہی پڑھنی نا جناب۔ اچھا آپ پڑھی بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔ میں جو پڑھنی تے میں بس 10 منٹ اور تہاڈے نال گل کرنا۔ چلو ہاں پیراں دا بھی حکم ہے تے انہاں دی بھی خواہش ہے، مولانا بھی فرما رہے ہیں گل ایک ہی ہوے، اگلے دا کم از کم دھوں تے نکلے نہیں۔ میں تک لمیاں تقریراں دا کوئی نہ قائل، گل ایک ہی ہوے، اگر دا لوستا تے جائے بھی گل ہوئی کہ کیوں جی؟ ہاں میدان غزوہ عمرہ قضاء دے موقع ہوتے نا، نبی علیہ السلام تشریف لے، اونٹ نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر، حضور دی اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی۔ گزشتہ سال مشرکین مکہ حضور نے عمرہ نہیں کرن دیتا، تے صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر ہیں رسول اللہ، انہاں اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی۔ جدو حرم کعبہ داخل ہوئے نا تے او لوگ کھڑے سن جنہاں گزشتہ سال عمرہ حضور نے نہیں کرن دیتا۔ آج دا مسئلہ پتہ ہے کی کہندا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ کو کہنا چاہیے تھا تھوڑا تھوڑا راہ دے دیو، ہمارے نبی تشریف لائے، تھوڑا تھوڑا راہ دے دو۔ آج دا مسئلہ کہندا اے انداز ہونا چاہیے، لیکن صحابہ تے صحابہ ہے، انہاں جدو ویکھیا نا وہ بدماش سارے کھڑے جنہاں پچھلے سال حضور نے عمرہ نہیں کرن دیتا، تے آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی۔ فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پتر، حضور آ رہے ہیں۔ میں تے جڑا دین پڑھیا وہ دین تے ہے وے، اے جڑا امن والا دین ہے نا، چونکہ حالات نہیں ٹھیک تھے۔ حالات کدوں ٹھیک ہوئے جناب؟ جدو رسول اللہ نے لوگ ایتھے پتھر مار دیتا ہو تو حالات ٹھیک سے اے تو کی بیان قیامت والے دن کی منہ لے کے اسی جاواں گے اس دین دی خاطر؟ جو رسول اللہ نے پوچھ لیا تے لوگاں تے مینوں ایتھے پتھر ماریا، تو دس کی کیتا میرے دین واسطے؟ تے میں یہ کہاں گا کہ مولوی خادم اپنی پگڑیاں بچاندے بچاندے آ گیا، اپنی عزتاں بچاندے بچاندے آ گیا کہ مینوں کچھ نہ ہوئے۔ تے میرے آقا نے پوچھ لیا کہ امیر حمزہ تے جگر تے کلیجے لوگاں کٹ دیتے، امام علی مقام دا سر اقدس کٹ کے لوگاں نیزے ہوتے ٹنگ دیتا، تے تساں میرے دین دا کی کر کے آئے ہو؟ مسجدوں دے سپیکر بھی نہ بچا سکے۔ آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب بات، ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ ایک شاعر کہدا درخت نو آگ لگ گئی ہوتے پرندے بیٹھے قریب تے بندہ گزریا، انہیں کہا جلے ہو، درخت جلنا تے مجبوری ہے، نس نہیں سکتا، تواڈے تے پر ہے نس جاؤ۔ تے اگو پرندے کی کیا؟ اے میں علماء واسطے پڑھن لگیا جنہاں اپنے مسجدوں دے سپیکر نہیں بچا سکتے۔ ہاں جی انہاں واسطے رہندا مسجدوں دے سپیکر پورے لانے، تے جیڑا آوے انہوں کہا 10 مولوی تقریر تے نہیں کرے گا، اللہ اکبر تے کھوے گا نا۔ جے مودی کا اذان تے پابندی لا دے، چاروں سپیکر اتروا دے، تے پاکستان کیا احتجاج کرے گا؟ وہ کہے گا تسی اپنا ملک جڑا اسلام واسطے بنایا سی اتنے 4 طرف اذان دین دی اجازت نہیں، تے میرا تے ہندو ملک ہے، میں کیوں اس طرح اجازت دینا؟ یہ دسو یہود و نصارہ دے ایجنٹ ساڈے نال کی کرنا چاہنا؟ ہاں جی اسی یہ گل نہیں مننی، ہاں بالکل جائز گل مننی جائز اے کہ دسو جی تسی جنہاں دی ملے چ حضور 25 راہ دے ایجنٹ نکلن، او تے محب وطن ہوے، تے جنہاں کول 60 لاکھ بندہ ہوے جنازے وچ ممتاز قادری دا، تے سارے علماء تے مشائخ تے ہون، تے تسی بھی اوتھے ہوو، تے 60 لاکھ بندہ بھی ساڈے کول ہوے، تے نوجواناں دی سینے چوں اگ بھی نکل رہی ہوے، چلو جی ڈیک چوک چلیے، تے اسی انہاں نوں کہیے نہیں ہوئے پاکستان ساڈا ہے، جے اج ڈیک چوک چلے تے بچنا کچھ نہیں، تے اسی چپ کر کے جنازہ پڑھ کے موڈے تے دھوتیاں رکھ کے واپس آ جائیے، تے پتہ بھی نہ توڑیے، تے ساڈے تو بڑا محب وطن کون ہے، تے ساڈے تو بڑا جناب امن پسند کون ہو سکتا ہے؟ پاکستان بنایا تھا، ہاں جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ایسی ضرب لاؤ 1947 نال جا ملاؤ، اس ویلے لا الہ الا اللہ دی ضرب لگی پاکستان بن گیا، ہن لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ تے 2018 وچ حضور دا دین تخت تے آ جائے۔ ایسا لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی تسی بھی بولو اللہ دے بندے ہو، میں مسلسل کئی مہینے حضور میں رات نہیں سکتا، مسلسل ہن بھی لمبے سفراں تو مسلسل، میں اج دیر ہوئی تہاڈے کول تاں ہی ہوئی،
ہاں جی ایسے طرح مسلسل 24 گھنٹے راتی سائیوال سویرے پھر اجلاس ہے مرکزی ساڈا او دے وچ پھر جناب میں سویرے 10 بجے اتنے اجلاس وچ پھر ہونا ہے تے پہنچا گا بھی میں سویر دی نماز دے ٹائم تے کی آرام میں کرنا ہے تے کی کرنا بندوبست بھی کرنا ہے اجلاس دا ہو بھی میرے کول رہا تے اسی کوئی پریشان نہیں ہوئے ٹوٹے لک نہ بھی لگے پھردے ہیں جلے ہو تے تانوں کیڑی پریشانی تسی نار مر تے انج بھی جانا ہے ایک دن اعلان ہو جانا ہے حضرات اعلان سنیے مولوی خاتم مر گیا تسا کہنا انا للہ و انا الیہ پتنی کتنیاں صدیاں قبر وچ سونا ہے جے رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ کی کر کے آئے ہو تو میں کی کہاں گا حضور ویر چہرے تے بھی جیلاں بھگت گیا ہے اپنے پتر بھی کٹوائے میرا پتر نو نے اتنا ماریا کہ مرن دے قریب پہنچا اتنا ماریا انہوں مرن دے قریب پہنچیا تے انہوں کہندے سن 10 ہوئے تیرا پیو پیسے کتنے لے گا انہوں نے کہا انہوں رب دیندا ہے اور کہنا سانو تے نہیں دیندا انہوں نے کہا تہاڈا منہ میں انہوں اور کٹیا پھر 2-3 رل کے پھر کٹیا انہوں نے کہا تو اپنے پیو ہون گلاں کرنا انہوں نے کہا پتر جو دا گلاں تے جی کرنی تے میں تہاڈے سامنے خوش ہو رہا میں بلکہ انہوں کہیا سی تو مر جاندا تے یار بڑا مزہ آنا سی میں نے کہندا کیوں جی اور میں آ کے جلیا تاریخ لکھیا جانا سی حضور دی عزت تے گل کردا سی انہوں دا نہ ماریا او دا پتر مار دیتا کہنے لگا پھر میری قسمت نہیں سی میں خوش تہاڈے سامنے ہو رہا میرے 2 ہی پتر سن میں 2 میں ٹی چوک لے کے گئے ہوئے سی میں کہا پہلے تسی مرو اے نہیں کہ اپنے پتر یورپ پڑھن واسطے تھے دین کی باتیں ہوتی ہیں اسلام ایک 2 نمبری چلدی کوئی نہ نے میں تو آنا پکی میں شاید یہ حدیث پاک پڑھ کے ہمیشہ پریشان ہو جانا کہ 5 تسی صدیاں بعد نعرہ حضور دا صرف نہ سن کے تواڈے سینے پھٹ رہے میں اس گل تے سوچنا بند کر دینا 5 ٹائم منافق حضور نو ویکھن تو پھر کافر کیویں رہے اتنے 2 نمبری چلدی کوئی نہ نے ہاں میں بڑا غور کیتا انہاں دی معافی 2 نمبری معافی ہوندی نا انہاں نو معافی مل جانی سی حضور نو ویکھ کے لوگ کیوں منافق رہے اے دا معنی اے جنہ ایتھوں منیا او ویکھ کے بھی منافق رہے جنہ اندروں منیا او صدیاں بعد بھی لبیک دے نعرے لبیک توجہ آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب بات ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ تے انہاں کو پرندیاں کی کیا انہاں کہا میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کی یہ سب بات اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ بس یہ پرندے اتنے وفا کرن وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میں نو کہندے سن تو نبی دا ٹھیکیدار ہے میں کہا ایک گل تو میں نو اوباما بھی نہیں کہہ سکتا اے تو ٹرمپ بھی نہیں میں نو کہہ سکتا اے تو مودی گاں دا موتر پیڑ والا بھی نہیں کہہ سکتا میں نے کہا نبی دا ٹھیکیدار ہے جس ویلے تیری تقریر سنو تو نبی دی عزت تے گل کرنا اور میں کہ جلیا ٹھیکیدار تے صدیق اکبر بھی نہیں سن چوکیدار میں کہ چوکیدار دا کام مالک کیوں رکھ دیں چوکیدار چوکیدار دے ہوندے فیکٹری جو چوری ہو جائے تو چوکیدار لوگ جلتر مار کے کٹ دیں اے علماء یاد رکھن تسا رسول اللہ دے جانشین ہو اے تے فضیلتاں تسی بیان کرتے ہو کہ اسی رسول اللہ دے وارث ہاں تے پتہ ہے حضور نے تواڈے بارے کی کتنا اعتماد کیتا عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم اے علماء حضور نے علماء کی ذمہ داری بیان فرمائی پہلے بنی اسرائیل نے مولویاں دا ذکر کیتا حضور نے فرمایا جدوں حالات دا مقابلہ نہ کر سکے ظلم و ستم دا وہ پھر قوم دے نال بڑھ گئے جو جو مولوی سن جو عوام بن گئی پھر 2 نبیاں دے ذریعے اللہ نے انہاں تے لعنت فرمائی انہاں مولویاں تے جڑے حق بیان نہیں جنہ کیتا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بنی اسرائیل دے مولویاں دا حضور نے ٹیک لا کے ذکر کیتا جدوں اپنی امت دے علماء دی واری آئے حضور اٹھ کھڑے ہوئے حضور نے ٹیک چھڑ دیتی فرمایا نا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری امت کے علماء تم نے یہ کام نہیں کرنا
حالات جیسے بھی ہومن اتنے نواز ہوئے، مشرف ہوئے، ایوب ہوئے، شیر شاہ سوری ہوئے، اور زیب عالمگیر ہوئے، قطب الدین ایبک ہوئے، کوئی ہوئے اتنے جناب محمود غزنوی ہوئے، نور الدین تسا اس گل نو نہیں ویکھنا، تسا ہمیشہ کی کرنا ہے؟ اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے تمہیں۔ خالی اتنی بات نہیں، وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، فرماؤ میری امت دے علماء جے تہاڈے دور وچ کوئی ظالم ظلم تے اتر آوے، مسیتاں نو پہ جائے تے میرے زئیاں نو کہے ساڈے بہن براون، تو پھر اس ویلے تہاڈی کی ڈیوٹی ہے؟ ظالماں نو ویکھ کے چھپنا؟ فرمایا نہیں، وَلَا تَأْخُذُنَّ، کیوں جی لام تاکید بنون تاکید ثقیل ہے۔ حضور نے فرمایا ضرور بالضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، ظالم دے آگے سر نہیں جھکانا۔ امام احمد بن حنبل جدو بادشاہ وقت کوڑے مار رہے سی نا، اٹھو تے بن کے بازار جدو لوگ گزر کے لوگ ساڑھے تماشبین ہوندے کوڑوں جدو لوگ ویکھدے سن کون ہے تے امام احمد بن حنبل کوڑے کھاندیاں فرماندے سن اوئے جیڑا جاندا ہو تے جاندا، جیڑا نہیں جاندا وہ بھی جانے، میرا نام احمد بن حنبل ہے، میں بادشاہ وقت جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں میں آیا ہوں۔ پھر رب ننگیا نہیں ہونے دیندا۔ داتا صاحب نے بھی کشف المحجوب شریف لکھیا، سیر و اعلام النبلاء، حافظ ذہبی بھی لکھیا، انہوں نے لکھیا کہ جدو آپ نو کوڑے لگ رہے سن، ہاتھ بدے ہوئے سن تے آپ دا تہ بند کھسک گیا، کھلن دے قریب آیا، آپ نے آج آسمان وال منہ کر کے نہ کوئی گل کی تھی تے غیب جو سونے دا ہاتھ آیا جنہیں دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا۔ بعد وچ آپ دے شاگرداں نے پوچھا حضور جدو تہاڈا تہ بند کھلن لگا تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کی تھی؟ امام محمد بن حنبل فرمان سن میں کہا یا اللہ ہن تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تا کھا رہا ہاں، غیراں دے سامنے ننگا تا نہ کر، بس اسی اتنی گل کرنے ہیں، یا رسول اللہ سی تہاڈی عزت دی خاطر پیرا دے رہے ہیں، ہاں ننگا اسی بھی نہیں ہویا، 5-6 سال ہوئے، ہاں جیلاں وچ جا کے بھی اسی ہستے ہی رہے، ہاں بالکل سانو کوئی پریشانی مالک ویکھ رہے لیکن ننگا نہیں ہون دیندے۔ اسلام اتنا ڈاڈا کنڈ نہیں لگن دیندا، چلے صحیح کوئی 8 تلواراں لے کے صحابہ بدر وال گئے تے پھر بدر ہی کنڈ لگی، انہوں نے کہا جی چلیے، حضور نے فرمایا چلیے، تو کہا چلیے جی۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے حضور ساڈے کول پوچھ دیو، سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ حضور تلواراں باویں ساڈے کول 8 بندے اسی طرح 105 حکم تو دیو کیسر ہو کس نے بھی جنگ لا کے رکھ دیں۔ توجہ جی میں گل ہن مکان لگا، ہاں جی یا رسول اے نا دی کلے دی آواز تیز ہے، جدو نعرہ لگے پھر شرمانا نہیں، شرم والیاں اور بڑیاں گلاں، جدو حضور دی گل آوے اینج کہو تے اگلا کہے تے جھلا ہے، جنہیں تینوں کسی نے جھلا کہہ دیتا نہ سمجھ لویں آج دربار رسالت حاضری لگ گئی ہے، ہاں لبیک یا رسول اللہ۔ لو جی برکت واسطے میں ایک حدیث پاک پڑھن لگا تاکہ امام حسن فرماندے ہیں میرے نانا جان کے ابرو ایسے تھے، میرے نانا جان کی زلفیں ایسی تھیں، میرے نانا جان کی پیشانی ایسی تھی، میرے نانا جان کی انگلیاں ایسی تھیں، میرے نانا جان کی ہتھیلیاں ایسی تھیں، میرے نانا جان کے مبارک دانت ایسے تھے، میرے نانا جان چلتے ایسے تھے، میرے نانا جان مسکراتے ایسے تھے، میرے نانا جان کا سر اقدس ایسا تھا، میرے نانا جان کے بازو ایسے تھے، یہ سارا اس کے اندر موجود ہے۔ تو اسی توجہ نال سننی حدیث پاک۔ عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی مما تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجهه تلال القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب افنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين
دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنقہ جید دمیت فی صفاء الفدہ معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عریض الصدر بعید ما بین منکبین ضخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذلك اشعر الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال قلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اکثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابہ یبدأ من لقی السلام. بس یہ ہے رسول اللہ کی شان ہے. سمجھ آئی؟ یہ ترجمہ کرنے واسطے ایک گھنٹہ چاہیے، پھر ادھر تشریح. بس ایک کو بات پیر میر علی شاہ صاحب چونکہ ایک زیارت کی تھی نا تو تھوڑا جا ترجمہ کیتا. الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد جڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دنگ موتی دیاں ہل لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. لو جی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی محبت عطا فرمائے اور ہمیشہ اجے ہلنا نہیں اجے گل اگلی وے توجہ جی. اے پرچی ایک اسلام نو تسی دینی 2018 پرچی ایک اسلام نو لوڑ پہ گئی. ہاں جی اسلام میں جی کشمیر گیا ہفتے والے دن اجے انہاں دی سال ہوتے حکومت نہیں ہوئی بنیا. کشمیر دے علماء تے عوام میں کہنے لگے کہ نا حمد بھی کٹ چھڈی نصاب وچوں نعت بھی کٹ چھڈی سورہ انفال بھی کٹ چھڈی. ٹرمپ نو تو قرآن نہ دشمنی ہوے منن والی مودی نو بھی ہوے منن والی امریکی فوجی 400 قرآن دے بلگران بے نسخے جلان امریکی پادری پٹرول وچ رکھ کے قرآن جلاوے یہ تے کوئی گل منن والی کہ کافر ہیں. لیکن دسو تہانوں قرآن نال کیڑا ویر ہے؟ جے قرآن قیامت والے دن شفاعت کرے گا جی شکایت لان آ گیا شاہ جی جے شکایت لانے ہن رما بیان کرنا ہے نا قرآن بھی آپ کی شفاعت کرنی تے رمضان بھی کرنی. جے قرآن آ گیا قیامت والے دن یا رسول اللہ انہاں دے ہوتے میں انہاں دے ہوندے تے مینوں نصاب وچوں لوگا کٹ چھڈیا سی. اسی انہاں نو جواب دینا ہے. اسی جواب اس جگہ دینا ہے. بس پرچی اب رسول اللہ کے قرآن کے لیے ہے. پرچی اب حضور کے دین کے لیے ہے. پرچی اب ناموس رسالت کے لیے ہے. بلکہ تسی میری گل دی جا کے تردید کرو اور کمولی خادم میں جھلیاں ماردا پرچی دی کی حیثیت ہے ساڈیاں تے گردناں بھی حضور واسطے حاضر رہے گا یوں ہی ان کا. ہاں انہاں دا ہی چرچا رہنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا. نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو. ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت. علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو. آل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت. لبیک